أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے پوسٹ آج صفحہ 13 کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 93 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں فعل مضارع کے اہم جو ہے وہ کچھ قواعد کا مطالعہ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے پارے کے 4 حصے اور یہ تیسرا جو ہے حصہ یعنی پاؤ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 5 صفحوں کو ہم اپنی انگلیوں کے اوپر یوں رکھتے ہیں کہ 11واں صفحہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور 15واں جو ہے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ۔ پہلے صفحے کے اشارے ہیں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ سے چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساق بنی اسرائیل۔ ایک بار اور دوہرا لیجیے، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ سے چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساق بنی اسرائیل۔ 12ویں صفحے کے اشارے ہیں مساق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مساق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مختصر 11ویں حصے کے یا 11ویں صفحے کے اشارے ہیں جاہل چندن قاعدہ مساق، جاہل چندن قاعدہ مساق۔ اور 12ویں صفحے کے ہیں مساق خون، قتل، بعث، موسیٰ اور عیسیٰ، مساق خون، قتل، بعث، موسیٰ اور عیسیٰ۔ آئیے 13ویں صفحے کے اشاروں کو دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا، اور تیسرا ہے ایمان لاؤ، چوتھا ہے مساق تین اٹھا کے۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، مساق طور اٹھا کر۔ تو تیسرے صفحے کے اشاروں کو انگلیوں پہ رکھیں۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، مساق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، مساق طور۔ مختصر کہیں گے انکار، برا سودا، ایمان، مساق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، مساق طور۔ تو آج ہم نے 13ویں صفحے کا چوتھا اشارہ پڑھنا ہے جو ہے مساق طور اٹھاتا ہے۔ پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بد عمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے پکے اتباع کرنے والے نہ تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت یہ ہمارے سامنے، آپ میں سے اگر برائے کرم کوئی اس کی تلاوت کر دے۔ جی آئی فون آپ نے انمیوٹ کیا ہے اس تلاوت کے لیے یا ویسے انمیوٹ کیا ہوا ہے؟ چلیے کوئی اور جو پڑھنا چاہے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کے سبب کہہ دیں کیا ہی برا ہے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں تم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن۔ جزاک اللہ برادر۔ چلیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔
وا حرف ہے، اس جو ہے یہ اسم ہے، اخذنا نا سے پتہ چلا فعل ہے، اور اخذا تین حرفی ہے، مساق یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، کم جو ہے ضمیر یہ اسم ہے، وا حرف ہے، دفانہ میں نون نا سے پتہ چلا یہ فعل اور تین حرفی ہے، فوقا یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، کم ضمیر اسم ہے، الطور الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور معرفہ ہے اور واحد اور مذکر ہے، خضو واو علی سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، اور اخذا سے یہ جو ہے امر بن رہا ہے، اخذا یا خضو خذ، اور خذ سے اس کی جمع خضو، ما جو ہے یہ اسم ہے، آتینا کم جو ہے ضمیر ہٹا دیں، آتینا میں نون جو ہے وہ نا کو ظاہر کر رہا ہے، نا اپنے لیے، اس کو بھی ہٹا دیں تو آتی، آتی جو ہے چار حرف ہے، چار حرفی نون حمزہ، تو یہ اسلمہ کے وزن پہ اسلام سے باب افعال ہوا، بی جو ہے حرف ہے، قوت دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے، واو جو ہے حرف ہے، اسماؤ واو علی سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے اسم ہے، تو یہ واو کو بھی ہٹائیں تو اسما، تو یہ جو ہے فعل ہے، قالو کالو واو علی سے پتہ چلا فعل ہے، ماضی کا کالا سے قالو اس کی جمع ہے، سمینا نا سے پتہ چلا یہ ہے کیا ہے، ضمیر ہے، اس سے پتہ چلا ہے سمینا تین حرفی سین عین والا فعل ہے، حرف اسینا نا جو ہے کیا ہے، یہ ضمیر ہے، یہ بتا رہی ہے اسی، اسی تین حرفی عین صاد یا کمزور فعل ہے، وا جو ہے حرف ہے، اشربو واو الف جو ہے وہ اس سے پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے، اشربو چار حرفی ہے تو یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، اشربہ سے اشربو اس کا یہ مجہول آیا ہے، فی جو ہے وہ حرف ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے، اطلاع الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور معرفہ ہے، اور کیا ہے واحد ہے، اور کیا ہے مذکر ہے، بھی جو ہے حرف ہے، کفر کفر جو ہے یہ اسم کے طور پہ آئے، کفر ہے یا فرو کفر سے کفر یہ مصدر کے طور پہ ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، کل یہ امر ہے، حکم ہے، کالا یا کلو کل امر کی سمے، بے سا ما جو ہے اسم، اور جو ہے بے سا جو ہے یہ فعل ہے، یہ خاص فعل ہے، یاد رکھیں عربی گرامر میں تین چار فعل ہیں جو خاص ہوں گے، جن کے علیحدہ سے ٹیبل آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، بتائے جائیں گے، اس میں ایک بیسا ہے، اور اسی طرح لائسا ہے، یا جو ہے یہ کانا ہے، یہ اسپیشل اسم ہے، یا مرو، یا مرو میں یا سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹائے تو اس کا جو ہے ایک حمزہ جو چھپا ہوا تھا وہ آ گیا، یہ ہوگا عامر، تو عامرہ یا جو ہے عامر یہ چار حرفی، اگر زبر سے ہو پھر یہ تین حرفی ہوگا، تم جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے، بی جو ہے حرف ہے، یہ جو ہے ضمیر اسم ہے، ایمان حکم ایمان جو ہے وہ یہاں پہ اسم کے طور پر ہے، تم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، ان جو ہے یہ حرف ہے، اور کن تم میں تم سے پتہ چلا یہ فعل ہے، کانا یا کن والا، کانا سے کن سے کن تم، اور جو ہے مؤمنین یا نون سے پتہ چلا اسم ہے، جمع کا ہے اور مذکر ہے، آئیے اسباق دیکھتے ہیں، اس آیت کے اسباق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، سننا عمل کی پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن پر اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، تو آئیے چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی جانب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق یعنی پختہ عہد تم سے، وا اور رفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوق اوپر تمہارے، الطور کو خضو پکڑو، امر کا صیغہ ہے، اخذ یا خضو سے، خض سے خضو پکڑو جمع، ما جو آتینا دیا ہم نے کم تمہیں، بھی قوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، یعنی یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اسما سے اسمعوا سنو، قالو کہا انہوں سب نے، سمعنا ہم نے سنا، واسینا
یہ دیکھیں کیسا لفظ انہوں نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے عہد لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے، انہیں کچھ لحاظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ پتا ہو کہ اللہ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کی کسی انسان کی کیا مجال ہے وہ یہ کہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو آئیے وہ یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس نیچر کے لوگ تھے۔ واہ اور اشرب میں نہیں پلا دیا گیا، اشربا سے اشربو پلا دیا گیا، وہ جو مجبور ہے، یعنی پلا دیا گیا سے مراد ہے یہاں پہ یہ بطور محاورہ آ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بے ذہب، چھین لیا، لے گیا نہیں چھین لیا، اسی طرح اشربو رچا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں الاجلا بچھڑا، بے کفر اس وجہ سے ان کے کفر کے سبب سے۔ کل کہہ دیجئے بے سما کیا ہی برا ہے، یا مرکم جو حکم دیتا ہے بھی اس سے ایمانکم تمہارا ایمان، ان تم اگر تم ہو مومنین سچے مومن۔ تو آئیے اس کو جو ہے مشکل الفاظ کے لیے فکرے بنا لیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِ الْعِجْلِ وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِ الْعِجْلِ۔ اس میں کوئی نہیں ہے تو آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے، انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا، اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں، اور کہا جو کچھ ہم نے تم کو دیا اسے مضبوطی سے پکڑو۔ انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے، جیسے تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہم کو قرآن مجید کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور کو اٹھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کر دیا۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا سمینا کہنا یہ صرف ان کی زبان تھا مگر ان کے دلوں میں آسائنا تھا، یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہم بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشی معاملات اور معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ کیسی ہیں؟ کیا ہم ان میں بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ انہیں پلا دی گئی کا مطلب ہے کس نے انہیں پلایا؟ اللہ نے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و احترام کو محفوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی رگوں میں، نالیوں میں پھیل جاتا ہے۔ ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی تیز بس گئی تھی کہ کئی موضوعات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت میں چھوڑ دیا۔ اس میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے۔ تو آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے قم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا وہ فرشتہ موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ البتہ میں تمہیں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی کتاب، اس پہ ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔
بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خود جو ہے وہ خوب رغبت دلائی. تو علم آپ کی باری ہے, آپ میں سے کوئی براہ کرم اسے جو ہے ایک بار پڑھ لیں اور ترجمہ دیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے, اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. تو آئیے یہ حصہ تیسرا پارہ, آپ یہ حصہ پڑھ لیجیے. جی سسٹر آپ میں آواز نہیں آ رہی. جی سر مجھے بولا ہے. جی ہاں آپ نے کہا ہے یہ آیت کا حصہ رہ گیا, اسے آپ پڑھ لیجیے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے بئسما کیا ہی برا ہے جو یأمرکم بہی تمہیں حکم دیتا ہے اس کی, ایمانکم تمہارا ایمان, ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. جزاک اللہ خیر. آئیے اسباق دیکھتے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے پر بہت اہمیت دی ہے. گناہ کی بات توبہ نہ کرنا جو ہے وہ دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے. سننا عمل کی جانب پہلا عمل ہے, اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو ہمیشہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گا. تو آئیے اسما کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیت میں ایک لفظ آیا تھا میثاق, واحد ہوتا ہے, مواسق اس کی جمع ہے, قلب واحد ہوتا ہے, قلوب جو ہے اس کی جمع ہے, اجل واحد اور عدول اس کی جمع ہے. تین حرفی جو حکمت افعال ہیں اس میں رفع, یرفع, ارفع, رافع, مفعول رفع, رافع عین مادہ کے حروف اور باب فتح ہے. کمزور افعال جو اس میں آئے ہیں آتا, یوتی, آتی, موتن, موتن, اتاؤن, حمزہ, تا, یا اس کے روٹ لیٹر ہیں, اور باب جو ہے اسلمہ پہ ہے, چار حرفی ہے, شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو باب افعال ہے. اشربا, یشربو, اشرب, مشرب, مشرب, اشراب, چار حرفی ہے تو مزید فی میں حمزہ شروع میں آ رہا ہے تو کیا اسلمہ کے وزن پہ باب افعال سے. تو یہ رفع کا ٹیبل ہے. جی بردر خالد آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا, پلیز آپ یہ ٹیبل کرا دیجیے. رفع, رفعو, رفعتا, رفعتو, رفعتم, رفعنا, رفعت. یرفع, یرفعون, ترفع, ارفع, ترفعون, نرفع, ترفع. ارفع, ارفعو, لا ترفع, لا ترفع, رافع, مرفوع, رفع. اس کی رفع, یرفع, ارفع, رافع, مرفوع, رفع, اور مادہ رافع عین. اور سر باب فتح, باب فتح سر. تھینک آتا,
آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا آتت یاتی یاتونا تاتی تاتی تاتونا ناتی تاتی اعتی ایتو لا تاتی لا تاتو آتن ماتیون اتیانن چھ چاہیے آتا یاتی ایتی آتی ماتیون اتیانن مادہ کے حروف جو ہے حمزہ تا یا ہے اور باب جو ہے اس کا ہے درآمد کمزور فعل ہے باب درآمد اگلا ہے اشربا اشربا اشربو اشربتا اشربتو اشربتم اشربنا اشربت یشربو یشربونا تشربو تشربو تشربونا نشربو تشربو اشرب اشربو لا تشرب لا تشربو مشربن مشربن اشراب چھ چابیاں اشربا یشربو اشرب مشرب مشرب اشراب معاہدہ کے حرف ہیں شین دابا اور چار حرفی سکون میں حمزہ ہے تو باب افعال ہے لہذا یہ جو ہے اسلم اس کا پیٹ۔ آئیے مزید فی کے جو ہے وہ افعال بھی دیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ آخذہ کمزور ہی ہے۔ آخذہ یاخذو خذ آخذ ماخوذ اخذ کویا یکوا اکوا کویون مکویون کویون آسا یاسی ایسی آسن ماسیون مسیتون تو اخذا اخذو اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا اخذت یاخذو یاخذون تاخذو آخذو تاخذون ناخذو تاخذو خذ خذو لا تاخذ لا تاخذو آخذن ماخذون اخذا یاخذو خذ آخذن ماخوذن اخذن مادہ کہہ رہتا ہے حمزہ خاضہ اور باب ہے اس کا نون نصب کویا کویو کویتا کویتو کویتم کوینا کویت یکوا یکوؤنا تکواؤ اکواؤ تکواؤنا نکواؤ تکوا اکوا اکواؤ لا تکوا لا تکواؤ کاوین کویون مکویون قوتن کویا یکوا اکوا کاوین مکویون قوتن اور مادہ کرف ہے قاف یا قاف واو یا اور بعد ہے سمیت۔ جی یہ اگلا آسا کا جی سسٹر لیبا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ پلیز یہ کرا دیجیے۔ سر لیبا مسعود میں کروا دوں؟ انہوں نے hand raise کیا تھا، آپ ویٹ کیجیے انتظار کیجیے۔ جی جی سسٹر لیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصا اس نے نافرمانی کی، عصو عصیتا عصیتو عصیتم عصینا اسد یاسی یاسونا تاسی آسی تاسونا ناسی ہی تاسی عیسی عیسو لا تعسی لا تعسو آسن ماسیون ماسیتن یا اسیانن چھ چابیہ عصا یاسی عیسی آسن ماسیون ماسیتن یا اسیانن مادہ عین سواد یا اور یہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ ٹیبل ہمارے جو ہے وہ پورے ہوئے، آئیے چلتے ہیں، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 4 صفحہ 13 اشارہ ڈی کی کلاس میں آج انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں فعل مضارع کے ساتھ لم کا جو ہے اثر دیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم جو ہے 3 حروف جو ہے والے افعال صحت مند اور کمزور دیکھیں گے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا، ہمارے صرف کے حصے پورے ہوئے جس میں مؤنث کے صیغے، 2 کے صیغے، مجہول کے صیغے، کرومہ کا ٹیبل جو ہے افعال میں شامل تھا۔ اسماء میں ہم نے جو ہے اس میں مکان جس میں مفعل مفعل مفعولہ اور اس میں صفحہ میں فعیل سے فعلان اور جو ہے اس میں تبدیل میں جو عافل اور اس میں مبالغہ میں فعال اور فعول اور فعول کے جو ہے وزن دیکھے اور جمع تکسیر پڑھ لیے۔ یہ اسماء میں تھا، ہمارا صرف کا یہ حصہ تھا، الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ نحو کے اسباق جو ہے وہ آج ہم نے شروع کرتے ہیں، اس میں 2 گروپ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مضارع کے اوپر زبر لاتے ہیں، ان کو نواصب مضارع کہتے ہیں۔ کل آپ کو 6 حرف جو ہے وہ میں نے بتائے تھے، اور آج ہم جازم مضارع پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے الفاظ دیکھیں گے۔ تو ان کو کہتے ہیں لام، لم، لما، ان، لا، اور یہ جو ہے جزم دیتے ہیں جازم ہے، اور جبکہ ناصب میں جو ہے
لایات یعنی لی لن ان من وغیرہ من جو ہے آتے ہیں. تو آئیے یہ صرف کے اسباق الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے. اور جمع کی جو ہے شام کو جاتے جاتے دہرا لیجیے. جمع سالم جس میں واؤن دانون آتے ہیں جیسے مسلمون مسلمین مومن مومنین مسلمات مسلمات. اور جمع تکسیر ہوتا ہے جو ٹوٹ کے آتے ہیں بروکن ہے جیسے بیت سے بیوت عمل سے عمال اور بکرا سے بکر. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر لفظ کے ساتھ جو ہے اسم کے ساتھ مذکر ضمیر مذکر جو اسم اشارہ مذکر اسم موصولہ اور مذکر جو فعل آتا ہے. جیسے بیت کے ساتھ ہوا وہ ہذا ذالک الذی فعل یفعل فاعلا. اور جب اس کی جمع جو ہے وہ مکسر یا تکسیر ہو جیسے بیت سے بیوت تو پھر قاعدہ جو ہے بدل جاتا. پھر جمع کے ساتھ جمع کے لفظ نہیں آتے بلکہ ایسے جمع کے لیے جو غیر ذیل ہو غیر عقل ہو تو عقول ہو تو اس کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ لاتے. جیسے بیوت جمع ہے لیکن اس کے ساتھ جو جڑ کے ضمیر آئے گا وہ واحد مؤنث ہوگی جیسے یا ہا. اس میں اشارہ مؤنث آئے گا جیسے حاضے ہی ان کا. یا اس میں موصولہ جو ہے واحد آئے گا مؤنث جیسے اللہ. اور فعل واحد آئیں گے جیسے فعالت تفعلو مفاعلہ وغیرہ. پھر یہ جو ہے ہم نے اس کا ٹپ یہ لیا تھا کہ قاعدہ کو توڑنے پر سزا. جمع کے قاعدے کو چونکہ اس نے توڑا ہے تکسیر نے پھوٹی پھوٹی جمع بنائی ہے تو لہٰذا اس نے جو ہے اس کو سزا کے طور پر گرامر نے کیا کیا اس کے جمع کے صیغے لے لیے. اس کو ایک تو یہ ہے کہ واحد کے صیغے دے اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ مذکر کے لیے جو ہے مؤنث کے صیغے دے. تو اس کی پھر ہم نے مثالیں دیکھی تھی. ہم نے کہا ہوا بیت و فیہ ابد اس کی جمع ہوگی ہوا بیوت و فیہا عباد. ھذا بیت ھذہ بیوت ذالک بیت تلک بیوت البیت الذی البیوت التی اصبح البیت الجدید اصبحت البیوت الجدید یصبح البیت الجدید تصبح البیوت الجدید بیت الواسع بیوت واسع. اس سبق میں ہم فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لا جو ہے وہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تفعلو مضارع کے ساتھ تو اس کا جو ہے وہ زبر غائب پیش غائب کر کے جزم دے دے. اس کو کہتے ہیں جازم. اس جازم کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ہم آج دیکھیں گے. اس میں لم و شرط اور لم اور لن ہے. مثلا لم لما لا ان من ما یہ سب جو ہے کہ جازم کرتے ہیں. اور جو نصب کرتے ہیں اس میں لی لا لن ان حتی کی کئی وغیرہ یہ کل جو ہم نے 6 حرف دیکھے تھے وہ تھے. ہم یہ جانتے ہیں تفعلو یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کرتے ہیں تفعلو. اور اس کی جمع کا ہوتا ہے تفعلون آپ سب کرتے ہیں. یہ نارمل جو ہے مضارع ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے یفعلو سے یفعلون تفعلو سے تفعلون افعلو سے نفعلو. یہ ان کی جمع ہے. یہ ہمیں پتہ ہے ٹیبل ہم کرتے رہتے ہیں. آئیے اب یہ لا کا جو ہے استعمال شروع کریں گے. اس کو جو ہے وہ چھری سے تشبیہ دے لیتے ہیں. یہ لا ایک ایسا چھرا یا چھری ہے جو کیا کرتا ہے جب یہ کسی مضارع کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے پیش کو کاٹ دیتا ہے اور پیش کاٹ کے اس پہ سکون کر دیتا ہے. مثلا یہ ہے تفعلو پیش تھا. اگر اس کے ساتھ لا لگا دیں گے تو کیا ہوگا لا تفعل وہ جو پیش تھا وہ سکون لے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ یہ جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں یفعلون تفعلون تو ان کے جو نون ہوتے ہیں ان نون کو گرا دیتے اور گرا کے ایک الف لگا دیتا ہے. تو یفعلون سے کیا ہوگا لا یفعل. تفعلون سے کیا ہوگا لا تفعل. یہ دیکھیے لا تفعل پیش گر گیا. اب اس کے معنی بھی بدل گئے. لا نے کیا کر دیا امر حکم دے دیا مت کر. تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا. تفعلو یہ تھا. جب اس کا شد گرا تو معنی میں کیا آ گیا پیش گر گیا تو کیا ہوگا لا تفعل مت کر. یہ امر کا صیغہ بن گیا. اس کو نام امر کہتے ہیں. لا تفعلو یہ تھا تفعلون.
तफअलूना का नून गिरा के अलिफ लगाया ला ने, तो अब ये क्या गया, ला तफअलू, तुम मत कर या मत करो। ये लम का क्या असर होता है, ये तो ला की बात ही ना, ये मिसाल के तौर पे थी, असल सबक आपका यहाँ से शुरू। ये हमारे पास टेबल है, यफअलू यफअलू ना, आगे तफअलू तफअलू, तफअलू ना नफअलू तफअलू। ये हमने QC1 में ही सीख लिया था कि मुदारे जो है वो फाला का क्या होता है, यफअलू यफअलूना तफअलू अफअलू तफअलूना नफअलू तफअलू। अब इसके साथ जो ही ये लम आके अटैच हुआ, इन सब के साथ लम लग जाएगा, तो इनमें क्या तब्दीली, ये जिन जिन पे पेश आ रहा है, यफअलू अफअलू तफअलू नफअलू, इन चारों के पेश के, और ये जो यफअलूना और तफअलूना, इन पर नून गिर जाएगा, कट जाएगा, छुड़ाएगा, काट देगा, और जो है उनकी जगह अलिफ लगा देगा। ये देखिए यफअलू से क्या हुआ, यफअलू से लम यफ, पेश गायब हो गया, जज़म। यफअलूना का क्या हुआ, इसका पेश तो था नहीं, वो तो पेश को काटा, तो उसने देखा पेश ने, तो उसने आखिरी हरफ को काट, क्या हो गया, लम यफअलू। और चूंकि जमा की इलामत निशानी होनी चाहिए थी, तो वो अलिफ आ गई, क्योंकि वाव अलिफ ये माजी में जमा की इलामत हमने पढ़ी हुई है, तो ये हो गया लम। आगे देखें तफअलू अफअलू के साथ इसने क्या किया, तफअलू के आखिर में पेश था, पेश छीन के काट के उसको सुकून दे दिया, और अफअलू को भी सुकून, तो क्या होगा, तफअलू, ये जो तफअलू सामने वाला था ये लम तफअलू हो गया, अफअलू जो था लम अफअलू। अब आगे देखें तफअलूना का पेश तो था नहीं, उसे क्या क्या, नून को काट के अलिफ लगा दिया, लम तफअलू हो गया, और जो है लम नफअल और लम लम तफअल। अब मायने में क्या तब्दीली हुई, यफअलू वो करता है, कर रहा है या करेगा, ये उसके असल मायने थे। यफअलूना वो कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे, ये उसके असल मायने थे। तफअलू आप करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ये इसके असल मायने में। अफअलू मैं करता हूँ, कर रहा हूँ या करूंगा, ये असल मायने थे। तफअलूना आप सब करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ये असल मायने। यफअलू हम सब करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ये मायने थे। तफअलू वो करती है, कर रही है, करेंगे। लेकिन जब लम आया, इसने दो काम, नंबर एक पेश गैर, नंबर दो जो नून वाले से उनके नून के बाद, अभी तक ये है, आगे आएगा कुछ के नून नहीं देते। और तीसरा काम ये किया, इसके जो मायनी थे, जो मुदारे के हाल के मायनी थे, उनमें दो तब्दीली की। एक तो उनके मायनी जो है वो तब्दील कर दिए, और दूसरा जो है उसको नहीं, नफी कर दिया। आइए देखिए क्या फर्क पड़ा। या फलू वो करता है या करेगा, या फलूना वो करते हैं या करेंगे। लम लगा तो ये क्या हुआ तर्जमा, लम यफअल उसने नहीं किया। वो तब्दीलियां आई है तर्जमे, किया, करता है, कर रहा है, कर देगा का मायनी खत्म, मुदारे का मायनी खत्म, किया माजी का मायनी आ गया एक, और दूसरा क्या है, नहीं का मायनी लिया है। तो लम ने तीन काम, नंबर एक जिनके आखिर में पेश था उनका पेश हुआ, जिनके आखिर में नून था उनका नून हुआ। नंबर दो उनका तर्जमा मुदारे से माजी में ले लिया। नंबर तीन तर्जमा हाँ में था उसने नहीं। तो ये तीन तब्दीली, या फालू से लम या फल का होगा उसने नहीं किया, लम या फलूना से लम या फालू उन सब ने नहीं किया। लम जब तफअलू के साथ मिला, लम तफअल आपने नहीं किया, लम अफअल मैंने नहीं किया। जमा देखें, लम तफअलूना से लम तफअलू आप सब ने नहीं किया। लम लगा नफअलू के साथ, लम नफअल हमने नहीं किया। लम तफअल जब बना तो लम तफअल हो गया उस औरत ने। आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं, वरना ये इस पॉइंट को समझ लीजिए कि लम ने आकर मुदारे में तीन तब्दीलियां की। नंबर एक जिनके पेश थे आखिर में वो उड़ा दिए, जिनके नून थे नून दिया। नंबर दो उसका तर्जमा हाल से माजी में कर दिया। नंबर तीन तर्जमा हाँ में था, मुस्बत था, उसको नफी कर। अगर ये तीन बातें आपको समझ आ गई हैं तो मैं क्या आगे चलूं, किसी का जवाब यस नहीं सर, आया? जी यस सर। यस सर।
آپ دو کو سمجھ آ گئی، باقیوں کا میں کیا کروں، مجھے اتنے سارے درس سمجھ جی میں ڈر بہت سمجھ اچھی آ طرح گئی۔ آ گیا۔ لم نے تین تبدیلیاں کی، یہ آپ نے کر لی۔ نمبر ایک، جن کے آخر میں پیش تھا پیش غائب، جن کے نون تھا نون گر کے ان کی جگہ الف، یہ پہلی تبدیلی۔ دوسری کا ترجمہ جو ہم ہے، کر رہا ہے، کرے گا، کرتا ہے، کر رہے تھے، وہ سارے ترجمے غائب کر کے کیا ماضی کا ترجمہ کیا۔ اور پھر یہی نہیں ماضی کا ترجمہ، بلکہ ماضی میں نفی کا ترجمہ کر۔ جی سر۔ یہ تین تبدیلی ہوئی، چلے آگے چلے۔ اگر میں کہوں علم یفعل، علم یفعل یا آیا ہے تو جواب کیا ہوگا؟ یہی جواب ہوگا، ہاں یا نہ کا صیغہ۔ یفعل، لم یفعل، آج جو ہے وہ سوالیہ تھا، وہ آ ہٹ جائے گا تو لم یفعل جواب۔ اگر جمع ہو علم یفعل یا کا صیغہ ہے تو کیا سوالیہ لم نشان حل کی یفعل، جگہ لم یفعلوا، جیسے حل کو ہٹاتے تھے اسی طرح حمزہ کو ہٹایا، آپ کا جواب بن گیا۔ اور اس میں ما، لا اور نام اس لیے نہیں لگایا کہ لم بذات خود جو ہے وہ نا کے معنی دے رہا ہے۔ اس میں پہلے ہم سوالوں میں کیا کرتے تھے، جب ہم کہتے تھے حل یفعلوا، آپ کہتے تھے نم یفعلوا یا لا یفعلوا۔ اب اس میں ما، لا، نا اس لیے نہیں لگ رہا کہ لم بذات خود اس کو نفی کے معنی دے رہا ہے، اس لیے ما لانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہاں آ نہیں سکتا کیونکہ لم نے ترجمہ جو ہے نفی میں رکھنا ہے، نام لگ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ سادہ رول سمجھ لیجئے، اس کے سوال جواب میں تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا۔ حل کی وجہ حمزہ آ رہا ہے، دو ہی ہے حرف عربی میں سوال کے لیے، یا حل لاتا ہے یا حمزہ، اس کو ہٹا دیں تو جواب تیار۔ ما، لا، نام لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ لم جو ہے بذات خود نفی کے معنی دیتے۔ اب آ جائے بلو دی لائن، علم تفعل، آپ کو پتا ہے تفعل ہمیشہ جو ہے افعل سے بدلتا ہے، حمزہ ہٹا دے لم افعل، لم افعل، لم افعل، افعل، افعلو کی بجائے افعل ہو جائے گا، کیوں؟ لم نے تین کام کرنے ہیں، پیش بھی چھین لینا ہے، اس کے مثبت معنی بھی چھین لینے ہیں، اس کے مضارع کے معنی بھی چھین لینے ہیں، تینوں چھین کر اپنی مرضی سے اسے نفی کے اور ماضی کا بنا دیں۔ لم افعل، اسی طرح اگر وہ لم تفعلوا جمع ہے، تفعلوا جو ہے لم اس کے نفعل، لم لم نفعل، تو یہ لم کیا ہو جائے گا؟ نفعل، لم کی وجہ سے نفعل لم نہیں ہم نفعل، کہتے تھے کیونکہ اس نے پیش کاٹ دیا ہے، تو لم نفعل ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ڈائلاگ میں تبدیلی آئی، ڈائلاگ میں کیا تبدیلی آئی؟ وہ جو پہلے ہم نام ما، لا لگاتے تھے وہ نہیں لگیں گے، دوسرے یہ جو آخر میں پیش اور نون ہوتے تھے وہ نہیں ہوں گے، لم کی لم ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیسرا یہ ترجمہ ماضی میں چلے گی، باقی تبدیلی وہ اسی طرح رہے گی کہ تفعلو جو ہے افعلو سے، تفعلون جو ہے وہ نفعلو سے ہوتا ہے، تو تفعل جو ہے افعل سے، تفعلو جو ہے نفعل سے تبدیل ہو، باقی یا کے صیغے ویسے رہیں گے، یفعل یفعل رہے گا، یفعلو یفعلو۔ پرانی مثال ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھیں لم کے آنے سے یہ تفعلو جو ہے یہ اس کا نون گرا ہوا ہے، یہ تھا تفعلون، نون گرا ہے تو کس چیز سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ الف جو آ گیا اس نے بتایا کہ یہ تفعلون نہ تھا، لم نے اس کے تین کام کیے، اس کا نون گرا دیا، اس کا ماضی کا ترجمہ کر دیا، اس کا نفی کا کر دیا۔ تفعلون تھا تم سب کرتے ہو، کر رہے ہو یا کریں گے، اب کیا ہوگا؟ لم تفعلوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب نے نہیں کیا یا نہ کر سکو، یعنی ماضی میں لے گیا، اور ہرگز ولن تفعلوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو، یہ لن ابھی ہم نے نہیں پڑھا، جب آئے گا پھر اس پہ دیکھ۔ آئیے اب نصرہ سے اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ اب مضارع کا ٹیبل تھا ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرونا، ننصر، لم آیا، جیسے ہی لم ان کے ساتھ اٹیچ ہوا اس نے ان سب کے پیش اور نون اڑا دی، کیا ہوا؟ لم ینصر، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرو، لم ننصر، لم جو ہے تنصر، یعنی ان سب کے پیش اور نون غائب ہو گئے۔ دوسرا جو بڑا ظلم کیا وہ اس کے معنی بدل دیے، ہم کہتے تھے ینصرو کرتا ہے یا کرے گا وہ ینصرنا، اب وہ کہتا ہے نہیں،
लम यंसुर क्या होगा, माजी में और नफी का तर्जमा हमें दे रहा है, उसने मदद नहीं की। लम यंसुरु उन सब ने मदद नहीं की। तंसुर वो मदद करता है करेगा, अंसुरु में लम लाया, लम ने इनके पेश उड़ा दिए दोनों के, क्या हुआ, लम तुनसुर आपने मदद नहीं की, लम अंसुर मैंने मदद नहीं की। आगे देखें, यहाँ तंसुरुना से क्या हो जाएगा, लम तंसुरु आप सबने मदद नहीं की, लम नंसुर हम सब ने मदद, लम तंसुर। अब एक चीज इसमें नोट करने की थी, ये कोई देख ले, यहाँ पे लम अंसुर आया है, उनसुर क्यों नहीं आया? जी इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? ये लम उनसुर क्यों नहीं है, तन अंसुर क्यों हुआ? आइए चलते हैं। अलम यंसुर हमजा को हटाएं, आपका जवाब तैयार है, लम यंसुर। अलम यंसुरु हमजा हटाएं, लम तंसुरु अंसुर से बदलता है तो आ को हटाएंगे, लम अंसुर हो जाएगा। और तंसुरु का जो है वो क्या होगा, हमजा हटाएंगे, लम नंसुर, क्योंकि तंसुरु ना नंसुरु से बदलता है, तो नंसुरु का पेश तो उसने छीन के ला दे, तो लम नंसुर हो। कमजोर अफाल में क्या होता है उसे भी, मसलन हमने एक टेबल पढ़ा था कमजोर का, काला से यकूलून, यकूलून, और जमा के बाद तकूलू अकूलू, तकूलूना, ये हमने किया था, ये मुदारे था। इमाम साहब आए, उसने इन सब के ऊपर जो है छुरी चलाई, क्या किया, पहले तो पेश काटे जिसके नजर, जिसके पेश नहीं थे उनका नून उड़ा दिया, तो ये क्या होगा, यकूलू से लम यकूल हो गया, यकूलूना से लम यकूलू हो गया, तकूलू से जो है लम तकुल हो गया, अकूलू से लम अकुल हो गया, तकुलूना से लम तकुल हो गया, नकुलू से नम नकुल हो गया, तकुलू से लम तकुल हो गया। ये तो होगी पहली तब्दीली। इसमें तो दो और तब्दीली भी करनी है, ये बड़ा सख्त किस्म का वो है, आमिल है, आमिल होते हैं इनको कहते हैं आमिल, ये हरूफ होते हैं आमिल, आमिल बाबे हैं, जादू करते हैं, यानी ये जो है जादू करते हैं, ये बड़े सख्त जादूगर हैं। ये क्या करते हैं, मायने भी बदल, यकूलू से मानी बदल गए, लम यकुल उसने नहीं किया, कहा, यकूलूना लम यकुल उन सब ने नहीं कहा, तकूलू से मानी बदले, लम तकुल आपने नहीं कहा, अकूलू से मानी बदल दिए, लम अकुल मैंने नहीं कहा, तकुलूना से मानी बदल दिए, लम तकुल आप सबने नहीं कहा, और नकुलू से मानी बदल दिए, लम नकुल हम सबने नहीं कहा, तकुलू से लम तकुल उस औरत ने नहीं। तो अभी बोलचाल उसी पैटर्न पर, अलम यकुल क्या तर्जमा होगा, अब तो आप क्या जवाब होगा आप कीजिए, हल की जगह हमजा उसे हटा दें, लम लम यकुल लम यकुल या का सीगा रहेगा, या वाले सीगे कभी नहीं बदलते, चाहे माजी में आए, मुतारे में आए, चाहे वो जो है ये जाजिम में आए, चाहे जो है नासिब बन के आए, या के सीगे रहते हैं। जमा का सीगा है तो क्या हो जाएगा, हमजा हटा दें, लम यकूलू लम यकूलू। आइए जो बदलते हैं लाइन से नीचे डॉक्टर साहब ने ऊपर रखा है, अलम तकुल, तकुलू जो है अकुलू से बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, लम लम अकुल लम तकुल, अकुल हो जाएगा, अकुल नकुल और ये लम जमा में नकुल मिल जाएगा, लम नकुल लम नकुल लम लम नकुल इसकी पुरानी मिसाल उन्हें दी है, लम यलिद व लम यूलद। वहां हमें ये समझ नहीं आती थी जब हम ये आयत पढ़ते थे ना QC1 में, ये क्या है। अब गौर कीजिए, यलिद जो है ये यलिद ने आके इसका जो है पेश उड़ा दिया, इसका जो मुदारे का तर्जुमा था माजी में और नहीं में कर दिया, ना के मैंने इसे दी। इसी तरह यूलदू था, यूलदू का जो है पेश उड़ा के उसने जो है उसको जो है क्या है, माजी के मैनी दे दिए और नफी की कर, ये लम जो है इसमें नहीं के ना के मैनी भी ला रहा है और यूलिद दोनों में। तो आइए अब हम एक दुआ का फेल पढ़ते हैं, दा उसने पुकारा, इसका मुदारे था यदऊ, यदऊना, तदऊ, अदऊ, तदऊना, नदऊ, तदऊ। लम साहब आए, आते साथ छुप मारी, जैसे छुप मारी
اس نے دیکھا یدو کے اوپر تو نہ پیش حیران ہو گیا کیا کروں، تو جادوگر اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرے ہوئے، کچھ نہ کچھ تو ایسا۔ اس نے کیا کہ اس کی واو کون لم یدو، یدونا کے پاس اسے نون مل گیا، اس نے کہا اچھا اچھا یہ تو کام آسان ہو گیا، اس کے پاس نون ہے، اس نے اس کا نون کیچ کر لیا، چھین لیا، اس کو واو دے دیا۔ نو سو کیا آپ کو آواز میری نہیں آ رہی؟ کسی نے لکھا ہے آ رہی ہے سر، آواز کلیئر ہے۔ آ رہی ہے۔ سر آ رہی ہے۔ اچھا یدونا کے پاس اس کا جادو چل گیا، اس نے نون کو ہٹا کے واو لگایا، لم یدو ہو گیا۔ تدو کے پاس آیا تو پھر اس نے دیکھا اس کا تو پیش بھی نہیں ہے، نون بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ پھر اس نے وہی پہلی والی ترکیب کی، اس کا واو گرا دیا، لم تدو۔ ادو کے پاس پھر اس نے دیکھا اس کے پاس نہ نون ہے نہ الف ہے، جس کے پاس الف اور پیش نہیں ہے، نون نہیں ہے، اس نے آ کے جو ہے واو کو گرا دیا۔ تدونا میں اس کو نون مل گیا، اس لیے اس نے واو کو کچھ نہیں کہا، نون کو اڑا دیا۔ اس نے ایک چیز اڑانی تھی، اڑا دی، نون مل گیا اس کو، ابھی واو کے فکر نہیں۔ ندو میں پھر اس کا کام نہیں چلا تو اس نے اس کی واو چھی، تدو سے بھی اسی طرح۔ تو کمزور افعال میں کیا تبدیلی آئی؟ کمزور افعال میں جو جمع کے صیغے جن کے نون تھا ان کا نون، اور جن کے پاس پیش بھی نہیں تھا نون بھی نہیں تھا، ان کا جو کمزور حرف تھا نا آخری، اس کو گرا دیا۔ یہاں چونکہ واو تھا، واو گرا دیا، اگر یا ہوتا تو یا کو گرا دیتا۔ تو آئیے اس کو جو ہے کر لیں، یدو سے جو ہے لم یدو، یدونا سے لم یدو، تدعو سے جو ہے لم تدعو، ادعو سے لم ادعو، تدعونا سے لم تدعو، اور ندعو سے لم ندعو، اور تدعو سے لم تدعو۔ معنی میں تو اس نے تبدیلیاں کرنی ہے، کیا مضارع سے ماضی میں لے جائے گا، ہاں سے نہ میں لے جائے گا۔ تو آئیے ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لم یدعو اس نے نہیں پکارا، لم یدعو ان سب نے نہیں پکارا، لم تدعو آپ نے نہیں پکارا، نہیں پکارا، لم تدعو آپ سب نے نہیں پکارا، لم ندعو آپ سب نے نہیں پکارا، لم تدعو اس عورت نے نہیں پکارا۔ اچھا بولنے میں جو ہے اتنا فرق نہیں ہوا سوائے تدعو اور یدعو کے کہ ان کا نون نہیں ہے، باقی یدعو وہاں بھی تھا یہاں بھی یدعو ہے، یہاں بھی تدعو تھا بولنے میں، یہاں بھی تدعو ہے، وہاں بھی یدعو تھا یہاں بھی یدعو ہے، وہاں بھی ندعو تھا، بولنے میں نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ واو سب کے اڑا کے لیں۔ آئیے ورک بک کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اس کا ترجمہ آپ لوگ کیجئے، وا اور رفعنا ہم نے بلند کیا، فوق اوپر ان تمہارے کو، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا پکڑو تم سب، ما جو آتینا دی ہم نے کم تمہیں بقوۃ قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو۔ وَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، وَشْرَبُوا اور پلا دیا گیا، رچا دیا گیا، بسا دیا گیا، محبت ڈال دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الْإِجْلَ بچھڑی کی، یعنی بچھڑا ان کے دلوں میں رچا بسا دیا گیا۔ اسماء و افعال کے ٹیبل میں جمع واحد دیکھیے، مساق کی جمع کیا ہوتا ہے؟ مواسیق، قلب کی جمع کیا ہوتا ہے؟ قلوب، اجل کی جمع وجول، آئیے آپ نے یہ کر لی ہے، میں ٹائم بچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے مضارع کے کچھ اہم جو ہے وہ پوائنٹ یا جو ہے وہ قواعد دیکھتے ہیں۔ اخذا، رفع، سامعہ، کفرا، امرا، یہ چابیاں ہم نے کئی بار کر لی ہیں، اور آج کے بھی صرف تین ہی بلکہ ٹیبل بھی دہرا لی۔ اس طرح کویہ، کالا، اسا، آتا، اشربا، آمنا، یہ سارے افعال ہم نے ان کے پورے ٹیبل بلکہ کر لی۔ تو آئیے لم کے جو ہے مضارع میں تین حرفی افعال کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے نہیں کیا، کیا تم نے نہیں کیا، کیا کہیے؟ ہاں، سوال کے یہاں حل کی بجائے آ لگا دیجیے، تفعل لم جو ہے وہ پیش نہیں رہنے دے گا، اگلے اردو میں لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم بس اگر تم کو ولن تفعلوا ہرگز نہ کر سکو، چونکہ ابھی میں نے نہیں پڑھا اس لیے میں اس کے ترجمے کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا۔ عربی میں جواب دیجیے نہیں نہیں، لم یقول کیا ہوگا؟ لم یقولو، لم یقول یا کا صیغہ، یہ یا کا صیغہ ہی رہے گا، سوال جواب میں نہیں بدل۔
آئیے یہ ہم نے جو ہے فتح سے ایک ٹیبل بنانا تھا، اسے دیکھ لیتے ہیں. لم یفتح، لم یفتحو، لم تفتح، لم افتح، لم تفتح، لم نفتح، لم تفتح. یہ جن کے پیش تھے ان پہ جزم آ جائے گا، سکون ہو جائے گا، اور جن کے نون تھے یہ کیا تھا؟ یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، نفتحو، تفتحو تھا. جن کے پیش تھے وہ پیش اڑا کے جزم لگا دیجئے، جن کے نون تھے اڑا کے الف لگا دیجئے. یہ اسی طرح ینصر کے ساتھ ہوگا. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو. یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. ان کے جن کے پیش ہیں وہ پیش گرا دیں، جن کے نون ہیں نون گرا دیں. تو یہ کیا ہوگا؟ لم ینصر، لم ینصرو، لم تنصر، لم انصر، لم تنصرو، لم ننصر. اسی طرح یقولو کے ساتھ جب لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم تقل، لم تقل، لم نقل. اور یہدی کے ساتھ جب لگائیں گے لم یہدی، لم یہدو، لم تہدی، لم اہدی، لم تہدو، لم نہدی، لم تہدی. یہ آپ کے ٹیبل آپ کو دکھا دیے. اب یہاں پہ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں جو چھری والے ہتھوڑے والے علیحدہ، کیونکہ ابھی تک آپ کو میں نے پڑھائے نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. لم، لما، ان، من، ما، لی، فل، ول، لا. یہ سب چھری کا عمل کرتے ہیں. چھری کا عمل کیا ہوتا ہے؟ پیش کو گرا دے، کاٹ دیتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے. اسے ہتھوڑی کا عمل بھی کہتے ہیں، ہم آگے سیکھیں گے. یہ ہتھوڑی والے الفاظ جو ہے کیا ہے؟ لن، ان، اللہ، لی، یہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اس پہ جاز وہ کر دیتے ہیں، نواسب کر دیتے ہیں. آئیے سر بونس ایک دفعہ پوائنٹ. پھر دکھا دیں، وہ غائب ہو سر گیا وہ ہے. سلائیڈ تو دکھا دیں. سلائیڈ دکھا دیں سر، غائب ہو گئی ہے. سسٹر سلائیڈ آپ کو ریکارڈنگ میں مل جائے گی. جو اہم کام ہے جس کے لیے میں نے اتنا ٹائم بچایا اور آپ سب کو چپ رکھا ہے، آپ پلیز وہ دیکھ، ٹائم کم ہے ورنہ وہ اہم پوائنٹ رہ جائیں گے. بہت ہی اہم ہے. میں کہوں گا اب تک جتنا آپ نے مجھ سے ٹھیک ہے کسی سر، فارم میں ٹھیک ہے، سیکھا، اس میں سب سے اہم آج کی یہ سلائیڈیں ہیں. صحیح ہے سر. ہم نے یہ دیکھا تھا مضارع کا ٹیبل ہوتا ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، سوری، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. یہ 14 صیغے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کے ہم نے 3 کیٹیگری کی ہیں. پہلی کیٹیگری میں یہ پہلے 4 یا والے آتے ہیں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلینا، یہ 4 یا کے ساتھ آتے ہیں. آگے ہے تا والے، آپ دیکھیں یہ جو ہے 8 ہیں. تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلینا، تفعلان، تفعلن. اور 2 ہیں جو نیچے ہیں، افعلو، نفعلو، جو نہ تو یا سے شروع ہوتے ہیں نہ تا سے، یہ حمزہ اور نون سے شروع ہوتے ہیں. یہ مضارع کی علامتیں تھیں. اب ہوتا کیا ہے اس میں؟ یہ 5 جو ہیں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان کو کہتے ہیں پیش والے افعال. مضارع کے ٹیبل میں یہ پیش والے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں پیش آتا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یا کے ساتھ 1 ہے، تا کے ساتھ 2 ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ ہے، ایک جو ہے نون کے ساتھ ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یعنی آپ نے آتین کو جوڑنا ہے اور آخر میں لام پہ پیش رکھنی ہے. آسان ہے یاد کرنا. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب چھری والا لم آتا ہے ان کے پیش ہوتا ہے. آگے آپ کے پاس ہے 8 صیغے جو جن میں 2 یا کے ساتھ ہیں، اور جو ہے 6 جو ہے، بلکہ 5، بلکہ یہ کتنے ہیں؟ 7 صیغے. ان 7 میں 2 یا کے ہیں اور باقی جو ہے 5 جو ہے تا کے ساتھ. یہ یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، تفعلانے 3 دفعہ ہے. یفعلون، تفعلون، تفعلین. یفعلانے، یفعلون، ان کو اکٹھا کر لیں یا کے. باقی تفعلانے، 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 تفعلین، تفعلون، یہ 5 جو ہے تا والے، ان سب کے نون اڑ جائیں. جب لم لگے گا لگے گی ان کی نون گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ جو ہے الف آ جائے گا اضافے کے لیے. جو علامت ہوگی
यफलाने तफलाने तफलाने तफलाना में दो की, और यफलू और तफलू में जो है जमा की इलामत होगी, वो अलिफ आ जाएगा। आइए अब पीछे दो रह गए, 5 थे, यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू। 7 थे, यफलाने तफलाने 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 यफलूना तफलूना तफलीना। 7 और 5 12, 14 का टेबल होता है, 2 रह गए, वो है यफअलना तफअलना। ये नून निस्वा वाले, इनको नून निस्वा कहते हैं, इनका नून नहीं है। वो जो पीछे 7 थे, यफलाने तफलाने 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 यफलूना तफलीना तफलीना तफलना, ये कहलाते हैं एराबी। नून इराबी का नून गिरता है, नून निस्वा का नहीं गिरता, पक्का लिख लीजिए। आइए खुलासा आपके लिए मैं ले आया हूँ, यफलू तफलू तफलू अफलू नफलू, ये 5 क्या है, पेश वाले हैं, 5 हैं ये, इनके आगे 5 लिखा। यफलाने तफलाने 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 यफलूना तफलूना तफलीना, ये 7 हैं, इनको कहते हैं नून इराबी। इन सब का नून गिरता है। इसको अगर हम मुख्तसरन करें तो ये 5 बन जाते हैं, 7 से 5 बन जाते हैं। कैसे? यफलाने तफलाने यफलूना तफलूना तफलीना, क्योंकि यफलाने 2 दफा आया है, वो तफलाने 3 दफा आया है, वो 2 तफलाने अगर निकाल लें तो ये 5 है, असल है तो 7, लेकिन समझने के लिए कि नून इराबी इन 5 या 7 का, पीछे 2 रह गए, यफलना तफलीना, ये नून निस्वा है, इनका नून नहीं गिरता, चाहे लम जितना मर्जी जादू करें, इन पे जादू कर सकते, हमने भी बड़ी कोशिश की, नहीं होता। तो पेश वाले 5 हैं, नून इराबी वाले 7 हैं, नून निस्वा वाले 2 हैं। टोटल कितने हो गए, कोई इन्हें गिन ले, मुझे गिनती नहीं आती। 14 14 का टेबल होता है, यफलू यफलाने यफलूना तफलू तफलाने तफलना तफलू तफलाने तफल तफल तफलूना, यहाँ पे तफलू तफलाने तफलना यफल, वो जो आ जाएगा अफलू नफल। तो ये 14 होते हैं, ये 14 की आपको बता दी। आज हमने जवाज़ में मुदारे सीखना था। आइए देखिए, कल आपको जो है नवासिब मुदारे 6 लफ्ज बताए थे, आइए आज 6 जो है जवाज़ में मुदारे को देखें। लम, इसके माने होते हैं हरगिज नहीं। जब आता है तो ये क्या करता है, जज़म दे देता है, ये जबर नहीं देता, ये जज़म देता है। लम यफ़अल, ये आज ही कहता, हमने तो पढ़ा, बड़ी तफसील से पढ़ लिया। इसी तरह लम्मा जब आता है, ये भी इसके माने अभी तक नहीं, ये भी यही काम करता है, लम्मा यफ़अल। फिर आता है ली, लाम अमर, ये जब आता है इसके माने चाहिए कि, ये भी यही काम करता है। लम ली यफ़अल कर देता है, ली यफ़अल। इसी तरह लाए नहीं, नहीं चाहिए, ये भी यही काम करता है। एक लफ्ज़ होता है इन, ये शर्तिया होता है, इसके माने होते हैं अगर, ये क्या करेगा, ये भी यही करेगा। इन ततवल्लु इस्तब्दिल, ये देखें ततवल्लूना था, ततवल्लूना में क्या, नून इसे छीन लिया, उसका अलिफ ला के खड़ा कर दिया, और इसके मायनी जो है, जो मुदारे में थे उसको माजी में और नफी में ले गया, इन ततवल्लु यस्तब्दिल। इसी तरह एक और है छठा, मन, इसको भी शर्तिया कहते हैं। इन और मन जो है ये हरूफ शर्तिया हो गए, इसके मायने होते हैं जो, मन शरिया के माने जो, ये भी यही काम करता है। फमन यामल, फमन यामल, ये देखिए फा के बाद जो मन है, ये असल में शर्तिया है, इसने क्या किया, यामलू का पेश उड़ाया। तो ये आज आपने तफसील से पढ़ लिया था लम का, तो लम सिर्फ एक याद कर लें, ऐसा ऐसा, ये जो आगे चलेंगे तो बाकी भी मैं याद करा दूंगा। वैसे याद करना चाहें तो ये 6 जो है कल आपको बताए थे, नवासिब और आज जाजिम, अगर कोई याद कर ले तो बड़ी बात है, वरना ये ऐसा ऐसा सबको आ ही जाए। तो आइए चलते हैं सवालों की तरफ। खुजू मा आतैनकुम, पकड़ो जो हमने दिया तुम्हें, समेना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, वशरबू, और वो सब पिला दिए गए, या मुरुकु बिही, वो हुक्म देता है तुम्हें इसका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखो, यानी उसके हकूक अदा करो, जैसे तिलावत करना, समझना, अमल करना और उसे फैलाना। गुनाह के बाद तौबा न करना जो है दूसरे गुनाहों पर उबारता है, नाफरमानी पर और सजा पर।
سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، لہٰذا ہمیں توجہ سے جو ہے قرآن کو سننا، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا، قرآن کے پیغام کو پھیلانا، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قویہ کا فعل مضارع ہوگا یقوی، اللہ کا اسم مفعول ہوگا جی نہیں ہوگا اللہ کا کسی سے اسم ڈیش کیوں؟ کرونا کے باب میں ہے، کرونا کے باب والوں جی کا سر، مفعول یہ ہے۔ کروما کی طرح ہے۔ مساق کی جمع جو ہے مواسق ہے، تو لاکھ کی چھری جو ہے لفظ کو کیا بدل دیتی ہے؟ وہ جو ہے یفعلو کے پیش کو کاٹ کر اس کو سکون دے دیتی ہے۔ لم کا معنی ہے نہیں کیا، لم تفعلو کا معنی ہوگا تم سب نے نہیں کیا، لم یفتح کا معنی ہوگا اس نے نہیں کھولا، علم تنصرو کا جواب ہوگا لم ننصر، علم تک کا جواب ہوگا لم اقل، لم پلس تقولنا سے کیا بنے گا؟ لم تقولو، نون اڑ جائے گا۔ علم اقل لکم کا جو ہے ترجمہ ہوگا کیا میں نے نہیں کہا تمہیں، میں نے ہدایت نہیں دی، کہ عربی ہوگی لم اہدی۔ لم یدعونا کا ترجمہ ہوگا اس نے نہیں بلایا ہمیں۔ الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، لانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ سبق کے اختتام پہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم آپ جو ہے وہ پوسٹ کر دیجئے۔ اگر وہ گروپ کے سوالات ہوئے تو میں گروپ پہ ان کا جواب شیئر کر دوں گا، ورنہ انڈیویجولی جو ہے آپ کو جواب مل جائے گا۔